السلام علیکم شیخ. شیخ کچھ لوگ سوال کرتے ہیں یا یوں کہہ لیں اعتراض کرتے ہیں کہ سعودی عربیہ کی حکومت کو اسلامک حکومت وہی لوگ سمجھتے ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی لائف کا کچھ آئیڈیا نہیں ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف مکی لائف سے واقف ہیں، جبکہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی مدنی لائف کا ذرا بھی آئیڈیا نہیں ہے، اور نہ ہی خلافت راشدہ کا. اسلام ایسا ہے جیسے کنویں میں پڑا مینڈھا. یہی حال ہے فیک سلفیوں کا. اس بارے میں شیخ بتائیں کچھ، ذرا جواب دیں. جزاک اللہ خیر. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دیکھیے، ہمارے جس بھائی نے سوال کیا ہے کہ سعودی حکومت کو اسلامی حکومت صرف سلفی سمجھتے ہیں، یہ فضول بات ہے. سعودی حکومت اسلامی حکومت اس وجہ سے ہے کہ وہ جب سے قائم ہوئی ہے، جب سے توحید اور اتباع رسول کو مکمل طریقے سے نافذ کرتی ہے. اتنے لمبی مسافت اور اتنے لمبے رقبے کا ملک ہے، لیکن پورے ملک میں کہیں بھی توحید اور اتباع سنت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جاتی. بدعات کو کھلم کھلا انجام دینے کی اجازت نہیں ہے، شرک کو انجام نہیں دیا جاتا. اتنا بڑا ملک ہے، کوئی پکی قبر نہیں بنا سکتا، قبر پرستی نہیں کر سکتا، غیر اللہ کی عبادت نہیں کر سکتا. پورے ملک میں کہیں بھی دوسرے مذاہب کی کوئی بھی عبادت گاہ موجود نہیں ہے. اسلامی ملک سعودی عرب جو ہے وہ اس وجہ سے ہے. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ سعودی حکومت اور سعودی عرب میں اسلامی حدود کی تنفیذ ہوتی ہے، اور یہ اسلامی حکومت کا ایک بنیادی فریضہ ہے کہ وہ اسلامی حدود کی تنفیذ کرتے ہیں. تو یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ سعودی عرب میں اسلامی نظام کی، اسلامی حدود کی تنفیذ کی جاتی ہے. شرک و بدعات اور کھلم کھلا اس طرح کے کسی بھی عمل کو کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جو عمل انسان کو کفر یا شرک تک لے کر کے جائے. جہاں تک مسئلہ ہے کہ صرف سلفی حضرات اس کو اسلامی حکومت مانتے ہیں، تو یہ حقیقت میں اس کا جواب یہی ہو سکتا ہے کہ کیونکہ سلفی حضرات توحید اور اتباع رسول کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اس کے مقام اور اس کی فضیلت کو سمجھتے ہیں. اس وجہ سے ظاہر سی بات ہے کہ وہی اس کو اسلامی حکومت مانیں گے، کیونکہ اسلام کے صحیح مفہوم اور اسلام کی سچی تعبیر کو سلفی حضرات سمجھتے ہیں. اس وجہ سے، اس فہم کی وجہ سے وہ سعودی حکومت کو اسلامی حکومت مانتے ہیں. جہاں تک مسئلہ اس میں ذکر کیا گیا ہے کہ یہ مکی اور مدنی دور کا معاملہ ہے، وہ لوگ مکی دور کے لحاظ سے اس کو سمجھتے ہیں، جبکہ مدنی دور کے لحاظ سے سمجھا جانا چاہیے. تو یہ مکی اور مدنی دور کا جو فرق ہے، یہ عام طور سے اخوان المسلمین کا وہ حربہ ہے جس کے ذریعے سے وہ مسلمانوں میں اسلامی حکومتوں کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں اور خروج کے جراثیم بوتے ہیں. یہ یقینی بات ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی اور مدنی دور میں بہت سارے احکامات کا بہت زیادہ فرق رہا ہے، لیکن اس کو ہر ناحیے سے دیکھا جانا چاہیے، اور دونوں کے دونوں ادوار کی اپنی اہمیت ہے، اپنے احکامات ہیں، اپنے مسائل ہیں. لیکن سعودی حکومت کا اس چیز سے کوئی تعلق نہیں ہے. مکی اور مدنی دور وہاں دونوں نافذ ہے، کیونکہ اسلامی حکومت وہاں حدود بھی قائم کرتی ہے اور شریعت کی تنفیذ بھی کی جاتی ہے، کفر و شرک کی اجازت بھی نہیں دی جاتی. تو جب اس حد تک جرأت مندانہ فیصلے ہیں تو وہ سارے کے سارے ادوار پر عمل پیرا ہو کر کے ہی ایسا کرتے ہیں. جہاں تک مسئلہ ہے، آپ نے خلافت راشدہ کی بات کہی اور دوسرے ادوار کا، صحابہ اکرام کا کچھ حوالہ دیا، تو یہ سب اصل میں شوشے ہیں، شبہات پیدا کرنے والی باتیں ہیں. خلاصہ یہ ہے کہ رب کائنات کے فضل و کرم سے دنیا میں تنہا سعودی عرب کی حکومت ایک ایسی حکومت ہے جو اسلامی حدود کی تنفیذ بھی کرتی ہے، شرک اور بدعات سے لوگوں کو روکتی بھی ہے، اور توحید اور اتباع رسول کے پیغام کو اپنے ملک میں نافذ بھی کرتی ہے. اور ہر قسم کی ایسی بدعتیں یا ایسے شرکیہ اعمال جن کی وجہ سے انسان اسلام سے دور ہوتا ہے، ان کی کسی بھی قسم کی گنجائش پورے ملک کے اندر موجود نہیں ہے. اس کو جرم سمجھا جاتا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے. ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ رب العالمین اس حکومت کو مزید استحکام عطا فرمائے، اور تھوڑی بہت بشری تقاضے سے جو لغزشیں اور کمیاں اور کوتاہیاں سامنے آتی ہیں، اللہ رب العالمین ان میں بھی ان کو دین کی طرف رجوع کرنے اور دین پر باقی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.